فیصل چودھری صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو آج واقعہ خوزدار میں پیش آیا ہے، اسکول کے بچوں کو ایک مرتبہ پھر نشانہ بنایا گیا. ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ دہشت گردی کون کر رہا ہے اور اسے سپانسر کون کر رہا ہے، اور پاکستان کے پاس تو ثبوت ہوتے ہیں. بلا ثبوت پاکستان الزامات عائد نہیں کرتا. بھارت کے ملوث ہونے کے پاکستان بارہا ثبوت دے چکا ہے. یہ بتائیے کہ ہم کون سے فورمز کو استعمال کر کے، عالمی فورمز کو، ہم بھارت کے خلاف مقدمہ بلڈ کر سکتے ہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے ابھی؟ تھینک یو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہمیں یہ مقدمہ جو ہے اپنا ایویڈنسز کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کے ہم شور ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ان کے پاس ایک جو ہے وہ سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں. کلبھوشن جادو کی گرفتاری سے لے کے آج تک ہمیں یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ہندوستان کی، اور اسپیشلی جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر دوول ہیں، اجیت دوول، انہوں نے یہ اپنے جب وہ انڈکٹ ہوئے تھے تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا، اور وہ پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں. آج کا جو واقعہ خوزدار کا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بزدل دشمن جو ہے ہمارے بچوں پہ حملہ آور ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میزائل ہم نے ہندوستان پہ مارے ہیں وہ میزائل ان لوگوں کے اوپر بھی چلانے چاہیے جو کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے، ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں، ان پہ اٹیک کرتے ہیں. سوسائڈل اٹیک ایک بزدلانہ فعل ہے جو کیا گیا ہے، اور جو معصوم سے پھول سے بچے جو ہیں ان کو آپ نے نشانہ بنایا ہے. آپ سامنے سے وار نہیں کر سکتے تو پراکسی وارز کرا رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان اس میں ملوث ہے. ہمیں یونائٹڈ نیشنز کو بالکل استعمال کرنا چاہیے. وہاں پہ چائنا جیسا دوست ہے. پھر ہمارے جو ہم نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کی کریڈیبلٹی، جو ریسنٹلی انڈیا پاکستان ایک وار کانفلکٹ ہوئی ہے، اس میں پاکستان کی کریڈیبلٹی ایز اے اسٹیٹ بہت اوپر گئی ہے. ہمارا میڈیا بڑا رسپانسبل رہا ہے، ہماری گورنمنٹ بڑی رسپانسبل رہی ہے، ہماری فورسز بہت رسپانسبل رہی ہیں، اور انہوں نے فیکٹس کو سامنے لے کے آئے. تو یہ ایز اے پاکستانی جو ہے ہمارا یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں قسم کے سٹیپس ہم نے اٹھانے پڑیں گے، اور وہاں پہ جو انٹرنل معاملات ہیں، جو پولیٹیکل رفٹ ہیں یا انریسٹ ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اٹس ہائی ٹائم کہ اتنی بڑی فتح کے بعد ہمیں اس طرف جانا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ایگوز سے باہر نکل کے ملک کے لیے سب کو آگے بڑھنا چاہیے. فیصل چودھری صاحب، یہ ابھی جو آپ نے گفتگو اختیار ولی خان صاحب کی سنی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یکجہتی ہونی چاہیے. اچھا، اب ظاہر ہے اس یکجہتی کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جا کے ڈانڈے ملتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ سب سے بڑا اس وقت جو ایک تناؤ یا ٹکراؤ ہے وہ تحریک انصاف ورسز دی ادر پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز جو رولنگ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہے. اور عمران خان صاحب جیل سے بات کر رہے ہیں کہ قومی اتحاد ہونا چاہیے. آج باقی لوگوں نے بھی بات کی ہے، علیمہ خان صاحب نے بھی بات کی ہے. تو اس کا روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے سر، بات طریقے جو بالکل خان صاحب کا یہ کل میسج، کل تو ٹون ڈاؤن میسج آیا تھا، آج میسج جو ہے وہ ذرا ووکل میسج تھا. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بات پہ میں تھوڑا سا ہمیشہ میں نے خان صاحب کے سامنے بھی یہ بات رکھی ہے اور آپ کے سامنے بھی یہ بات کروں گا. آپ کو تھرو پولیٹیکل پارٹیز ہی جانا پڑے گا. ایک پروسیس ہے، سیاست کا ایک عمل ہے جو کہ سیاسی طریقے سے ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت نہیں کریں گے تو پھر وہ لاک نہیں کھلے گا. اور جو مشورہ دینے والے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو قید میں ہیں اور ایک چھوٹے سے کمرے میں جو ان کو جا کے باتیں کرتے ہیں، یہ ان کو کوئی عقل کرنی چاہیے اور ان کو ایک صحیح پکچر دینی چاہیے جس سے وہ معاملات کو سمجھ سکیں اور فیصلہ لے سکیں. اس وقت پاک انڈیا جنگ کے بعد نئے ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کو آپ کو دیکھنا ہے. آپ جذباتیت سے یا ہر وقت اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے. اور عمران خان صاحب کی جو قید و بند ہے، جو ان کی صحبتیں ہیں، وہ بھی اس لیے لمبی ہو رہی ہیں کہ ان کے پاس ٹیم جو ہے وہ پولیٹیکل ٹیم نہیں ہے، اور اس ٹیم کے ساتھ وہ بالکل باہر نہیں آئیں گے. میں ان کو یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے کبھی کی نہیں ہے، یہ بات میں بارہا ان سے کر چکا ہوں اور ہی ایگریز ود می. ایشو یہ ہے کہ آپ نے لیکن دوسری بات صاحب ہیں کو سینئر عمر ایوب صاحب ہیں، لیکن سینئر نہیں، اس کا مسئلہ ہے نا، نہیں ہے
نہیں اس میں اسد قیصر ہی ایک پولیٹیکل بندہ ہے، باقی تو دونوں جو ہیں جذباتی بہت ہیں، ان کو تو وہ خرابی کرتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ یہ کہ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو فیملی سے بھی ملنے نہیں دیں گے، اپنا لائرز کی ایکسیس بھی روکیں گے، ملاقاتیں نہیں کرانے دیں گے، اڈیالہ کے باہر تماشے لگیں گے، تو اس کا افیکٹ کوئی اچھا تو نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے وہ اندر ہیں، جیل میں ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ اگر آپ عمران خان صاحب کے خلاف جعلی مقدمات آپ نے بنائے ہیں، ان کے لیڈروں کے خلاف کیے ہیں، ان کے کارکنان کے خلاف ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب پچھلا کچھ 3 مہینے سے وہ لڑے ہیں کہ جناب میرا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے، اب وہ PIC میں انڈر ٹریٹمنٹ ہیں۔ آپ نے عمر چیمہ کے شولڈرز کا آپریشن نہیں کرایا اور وہ بیچارہ جو ہے معذور ہو کے بیٹھا ہے۔ چودھری اعجاز صاحب جو ہیں ان کو آپ نے کس حالت میں رکھا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ نے کس حالت میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی جو انسانیت کے تقاضے ہیں، کوئی سیاسی اقدار اخلاق بھی ہوتا ہے، اس کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں، ان کو بھی تو پورا کرنا ہے۔ آپ کتنی دیر تک اسرٹ کریں گے؟ جو پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اسرٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن پولیٹیکل ویکیوم جو ہے وہ فل نہیں ہو رہا، اور پولیٹیکل ویکیوم PTI کو ساتھ لیے بغیر فل نہیں ہوگا پاکستان میں۔ اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے کچھ دینا پڑے گا، کچھ لینا پڑے گا، اور سیم چیز جاتی ہے PTI کے پاس بھی۔ بات چیت تو پاکستان کے مستقبل کے لیے ہونی ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ہونی ہے۔ تو یہ وقت ہے جب آپ فیصل صاحب جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، عوام جب آپ یہ کہتے ہیں، فیصل صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں سے ہی بات چیت ہونی چاہیے، مگر آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے، ان کا موقف رہا ہے کہ جی ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ان سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہم بات انہی سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے۔ تو اب یہ عمران خان صاحب کو بات سمجھ آ گئی ہے جو پچھلے 2-3 دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر سے بھی کہا کہ آپ بات چیت کو آگے بڑھائیں، شہباز شریف کی بات کا مثبت جواب دیں، کیا انہیں کنونس کر لیا گیا ہے یا وقت کی ضرورت کو وہ محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے بات چیت کا اندیہ دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بات ہو سکتی ہے، سیاسی جماعتوں سے نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اختیار ہو یا نہ ہو۔ ظاہر ہے ہم اس کو ڈیجورے یعنی لیجیٹیمائز گورنمنٹ تو نہیں سمجھتے، نہ ہم فارم 47 کی حکومت کو مانتے ہیں، پھر بھی گفتگو تو انہی سے ساتھ کرنی پڑے گی، اختیار ہو نہ ہو سکتا ہے جو کہیں اختیار ہو اس کی کنجی ادھر سے ملنی ہو، یا اس کی اوپننگ یہاں سے ہونی، یہ زیادہ بیٹر ورڈ ہے کہ اس کی اوپننگ یہاں سے ہونی پڑے گی۔ تو دیکھیے یہ ایک جو سین طریقہ کار ہے، کوئی جو سیاست ہے اسد وہ تو سیاسی طریقے سے ہی ہونی ہے نا۔ سو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا اس پہ جو آپ نے بات کی، اسد قیصر نے بہت کوشش کی، اس نے فضل الرحمان صاحب کو بلایا، اپنے گھر پہ کھانا دلایا، اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ گئے، ایک متحدہ پوزیشن بنانے کی کوشش کی، لیکن دونوں جماعتوں میں ہاکس ہیں جنہوں نے وہ الائنس نہیں بننے دیا۔ یعنی جب بات چیت کو عمران خان صاحب نے رد کر دیا، میں نے بھی ٹویٹ کی، عمران خان صاحب کا بھی پیغام آ گیا، اس کے بعد JUI کی قیادت کا اس پہ انسسٹ کرنا وہ بیجا تھا میری نظر میں۔ جب ایک انکار ہو گیا، اب وہ ان کے اپنے تحفظات ضرور ہو سکتے ہیں، جو کہ یہ موجودہ لیڈرشپ جو باہر ہے PTI کی، اس کو ایڈریس کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو ہر جگہ فیلئر جو ہے وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے عمران خان کو۔